ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے شروع سے لے کر اب تک بس غربت بھرے دن ہی گزارے تھے۔ خوشحال کیا ہوتی ہے، خوشحالی کیا ہوتی ہے، اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ شادی ہو کر سسرال آئی تو میرا شوہر ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ وہ سارا دن ٹیکسی چلاتا تھا اور رات گئے تک تھکا ہارا گھر آتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کما کر لاتا تھا سب کچھ گھر میں خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارے پاس بچت کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا، بلکہ اکثر تو ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑ جاتا تھا، کیونکہ اسے کبھی روزی ملتی تھی اور کبھی نہیں ملتی تھی۔ جس دن اسے کوئی سواری نہیں ملتی تھی وہ دن ہمارا بہت پریشانی میں گزرتا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی میرا شوہر کما کر لاتا تھا ہم لوگ وہی کھاتے تھے۔ اسی لیے جب وہ گھر سے ٹیکسی لے کر نکلتا تھا تو میں اس دن بہت دعائیں کرتی تھی، آج اڈے پر بہت ساری سواریاں ملیں تاکہ ہمارا گزر بسر آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ سر اٹھانے کھڑا ہوتا تھا۔ میرے شوہر کی ٹیکسی بہت پرانی تھی، آئے دن اس میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے رہتے تھے، اور جو کچھ بھی میرا شوہر پورے دن میں کماتا تھا اس میں سے آدھا تو ٹیکسی پر ہی لگ جایا کرتا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے اس قدر پریشانی نہیں دیکھی تھی، حالانکہ غربت تو ہمارے گھر میں بھی تھی، مگر اماں ہمیں پیٹ بھر کھانا کھلا دیا کرتی تھیں۔ مگر جب سے شادی ہوئی تھی مجھے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی ماں بن گئی تھی۔ میرے ہاں ایک پیارے سے بیٹے نے جنم لیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو خوب پڑھانا چاہتی تھی، مگر ہمارے معاشی حالات ہمیں اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے تھے۔ مگر اکثر اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ وہ ٹیکسی بیچ دیں اور کوئی اور کام شروع کر لیں، مگر میرے شوہر کو کوئی دوسرا کام کرنے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ رسک نہیں لیا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے شوہر پڑھے لکھے تھے کہ کہیں نوکری ہی کر لیتے۔ اس وجہ سے وہ بھی اس ٹیکسی کو بالکل بھی نہیں بیچنا چاہتے تھے، کیونکہ جیسا بھی تھا اس کی وجہ سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کہتے تھے کہ اگر وہ ٹیکسی چلانا چھوڑ دیں تو وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہوش سنبھالتے ہی اس کام میں آ گئے تھے۔ سچ کہوں تو ان میں اس بات کا بالکل بھی حوصلہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اور کام کر سکیں، جب بھی اس ٹیکسی پر ہمارا گزر بسر ہو ہی رہا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ایک بڑا آدمی بناؤں گی، وہ یہ ٹیکسی ہرگز بھی نہیں چلائے گا۔ جانے مجھے کیوں اس ٹیکسی سے چڑسی ہونے لگی تھی، کیونکہ میرا شوہر جو کچھ بھی کما کر لاتا تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ تو اس ٹیکسی میں ہی لگ جاتا تھا اور ہمارے لیے کچھ نہ بچتا تھا۔ یہ بس میں ہی جانتی تھی کہ میں گھر کیسے چلاتی تھی۔ اکثر تو ہم لوگ پورا ہفتہ ایک ہی دال پر گزارا کرتے تھے۔ اس پر بھی میرے شوہر پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اکثر میری اس بات پر اپنے شوہر سے لڑائی بھی ہو جاتی تھی، مگر وہ تو جیسے بس یہی سوچے بیٹھا تھا کہ اس ٹیکسی کے علاوہ اس دنیا میں اس کے لیے کوئی اور کام نہیں ہے۔ ہماری زندگی بہت کسمہ پرسی میں گزر رہی تھی۔ آئے دن ٹیکسی میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی رہتی تھی، جسے ٹھیک کروانے کے لیے میرا شوہر اپنے سارے دن کی کمائی بھی لگا دیتا تھا۔ جب وہ اکثر رات کو خالی ہاتھ گھر آتا تو میں اس سے الجھ پڑتی تھی، مگر میں خود رو کر بھوکی رہ سکتی تھی، مگر اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ جب بھی اب میرے شوہر سے دن رات اسی بات کو لے کر لڑائی ہونے لگی کہ وہ کوئی اور کام کرے، یہ ٹیکسی نہ چلائے۔ آخرکار میرے شوہر نے میرے سامنے ہتھیار ڈال دیے، مگر اس نے ٹیکسی نہ بیچی بلکہ اسے گھر کے باہر ہی کھڑا کر دیا۔ اب وہ سارا دن نوکری کی تلاش میں خوار ہونے لگا تھا۔ میرا شوہر بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں تھا کہ اسے کہیں نوکری ملتی، اسی لیے اسے ہر جگہ سے ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ کئی دن تک تو وہ نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹکتا رہا تھا۔ آخرکار ہمارے پاس جب ساری جمع پونجی ختم ہو گئی اور گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تو اس نے دوبارہ سے ٹیکسی نکال لی۔ اس بار میں سے کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ میں خود 2 دن سے بھوکی بیٹھی تھی۔ اگر اب بھی ٹیکسی چلا کر کچھ کما کر نہ لاتا تو شاید بھوک سے میری جان ہی نکل جانی تھی، اسی لیے میں خاموشی سے اسے ٹیکسی لے کر جاتا دیکھتی رہی۔ اس دن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری روزی اس ٹیکسی سے ہی لکھی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو وہ پکانے کے لیے سامان لایا تھا، ورنہ جب سے وہ نوکری کی تلاش میں جا رہا تھا
تو میں گھر میں رکھے چند 100 روپے بھی بہت احتیاط سے خرچ کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ پیسے ختم ہو گئے تو ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو 2 دن تک میرے شوہر بھوکے ہی رہے تھے۔ پھر شوہر نے مجھے شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی روزی ٹیکسی چلانے میں ہی ہے، وہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اب میرا بیٹا بڑا ہوتا جا رہا تھا اور میری شدید خواہش تھی کہ میں اسے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دوں، مگر ہمارے حالات اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دے رہے تھے کہ میرا بیٹا پڑھنے کے لیے کسی اچھے اسکول میں جائے۔ میں اپنے محلے کی ایک سہیلی کے ساتھ کچھ اسکولوں میں بھی گئی تھی، مگر وہاں کی فیس اتنی زیادہ تھی کہ جو ہماری اوقات سے بالکل ہی باہر تھی۔ اس لیے میں اپنا دل محسوس کر رہ گئی۔ میں خود بھی 8ویں جماعت تک پڑھی ہوئی تھی، اسی لیے میں اپنے بیٹے کو گھر پر ہی پڑھانے لگی، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے کبھی بھی نہیں ہوتے کہ میں اس کی 1 مہینے کی فیس ہی دے سکوں۔ اسی لیے میں نے اسے ابتدائی طور پر خود ہی گھر میں پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ گیا تو ہمارے علاقے سے کچھ دور ایک سرکاری اسکول تھا، وہاں میں نے اپنے بیٹے کو داخل کروا دیا۔ میرے بیٹے کا سرکاری اسکول ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میرا شوہر صبح اٹھ کر میرے بیٹے کو اسکول چھوڑ دیا کرتا تھا، مگر واپسی میں مجھے اسے خود ہی لے کر آنا پڑتا تھا، کیونکہ اکثر اس وقت میرے شوہر کے پاس سواری ہوتی تھی، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو اسکول سے لینے نہیں جا سکتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اس کے اسکول سے لینے کے لیے پیدل ہی جایا کرتی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ رکشے کا کرایہ بھر سکوں، اور واپسی میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لایا کرتی تھی۔ میں بس ہر حال میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے تاکہ ہمارے پریشانی کے دن ختم ہو سکیں۔ جب بھی میں اسے پڑھانے لکھانے کے لیے اس قدر مشقت اٹھا رہی تھی، جیسے جیسے میرا بیٹا بڑی جماعت میں جاتا جا رہا تھا، اس سے اکثر کبھی کتابوں کی اور کبھی دوسری چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، جس کے لیے اکثر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے، مگر ہم لوگ جس محلے میں رہتے تھے وہاں سب ہی اپنی زندگی کی گاڑی بمشکل ہی کھینچ رہے تھے، اسی لیے بس کبھی کبھار ہی میرے پاس کپڑے سلنے کے لیے آتے تھے، اور پھر میں وہ پیسے اپنے بیٹے کی کتابوں کے لیے اٹھا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ یوں اس کا خرچہ نکل ہی آتا تھا۔ بس میں ہر قیمت پر چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے، اور اس کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار تھی۔ جبکہ میری نگاہ بہت ہی کمزور تھی، مجھے سلائی کرتے ہوئے ٹھیک سے دکھتا بھی نہیں تھا، مگر میں اپنے بیٹے کو کسی بھی چیز کی کمی ہونے نہیں دیتی تھی۔ میرا بیٹا اب خود ہی اسکول آنے جانے لگا تھا، مگر وہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا جتنا میں نے اس کے لیے تصور کیا تھا۔ میرا بیٹا بمشکل ہی پاس ہو پاتا۔ میں اسے لاکھ سمجھاتی کہ وہ دل لگا کر پڑھا کرے، مگر وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ اسے میری سمجھانے کا یا میری نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا وہ پڑھائی کی جانب سے مزید لاپرواہی برتتا جا رہا تھا، اور یہ بات میری برداشت سے بالکل ہی باہر تھی کہ میرا بیٹا اپنی پڑھائی کی طرف سے لاپرواہ ہو۔ جب وہ چھوٹا تھا اور میں اسے پڑھاتی تھی تو وہ اپنی جماعت میں اول آتا تھا، اور مجھے اپنا یہ خواب سچ ہوتا معلوم ہوتا تھا کہ میرا بیٹا ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا اور ہماری یہ پریشانی کے دن تمام ہو جائیں گے۔ مگر میرا بیٹا جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا وہ اپنی پڑھائی کی طرف سے غافل اور لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسے لاکھ سمجھاتی اور پڑھائی کی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ بالکل بھی پڑھ کر نہیں دیتا، بلکہ مزید ضدی اور ہٹ درم ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی پڑھائی کو لے کر بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اپنی جماعت میں بمشکل ہی پاس ہو پاتا تھا۔ میں جب بھی اپنے بیٹے کی جانب دیکھتی تو خیالوں میں یہ محسوس کرتی تھی کہ جیسے میرا بیٹا صاف ستھرے کپڑے پہن کر ایک بہت بڑے آفس میں بیٹھا کام کر رہا ہے اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو حکم دے رہا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا یہ خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا یہ خواب بس خواب بن کر ہی رہ جائے گا، یہ حقیقت کا روپ کبھی نہیں دھار سکے گا۔ میں اس دن بے تحاشا روئی تھی۔
جس دن میرا بیٹا اپنی جماعت میں فیل ہو گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے خوابوں کا قتل کر دیا ہو، اور میرے خوابوں کا قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا بیٹا ہی تھا، جس کے لیے میں ہزاروں خواب سجائے بیٹھی تھی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے اپنے کسی بھی خواب کی کوئی تعبیر ملے گی، بلکہ میرے خواب ایسے چکنا چور ہوں گے کہ میں ساری زندگی اپنے ان خوابوں کی کرچیاں ہی سمیٹتی رہ جاؤں گی، اور میرے ہاتھوں میں میرے خوابوں کی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جس دن میرا بیٹا اپنی جماعت میں فیل ہوا تھا، اس دن مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں اس غربت کی چکی سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکوں گی، بلکہ میں اپنی پوری زندگی بس اس دائرے میں گھومتے ہوئے گزار دوں گی۔ مگر میں اس دائرے سے باہر کی زندگی دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ بس اسی صورت ممکن تھا کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جائے۔ میرا بیٹا جیسے تیسے کر کے 8ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا، مگر اس کا دل بالکل بھی پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ میں ہی اسے زبردستی کسی نہ کسی طرح پڑھا رہی تھی، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ پڑھائی چھوڑ کر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا۔ مگر ڈانٹ ٹپٹ کر اسکول بھیج دیا کرتی تھی۔ ایک دوپہر میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ اب تک اسکول سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے کچھ دیر مزید انتظار کیا، مگر جب وہ گھر نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ اس کے اسکول جا کر پتہ کروں۔ گرمی کی تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ اس وقت سورج بھی سوانے سے پر تھا اور آگ برسا رہا تھا۔ ایسے میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس وقت مجھے بس اپنے بیٹے کی پرواہ تھی۔ میں پیدل ہی اس کے اسکول کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستے بھر میں یہی دعا کرتی رہی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو۔ جب میں اس کے اسکول پہنچی تو اس وقت اسکول بالکل خالی ہو چکا تھا، سوائے چوکیدار کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسکول کا چوکیدار مجھے بہت اچھے سے جانتا تھا، کیونکہ پہلے میں خود ہی اپنے بیٹے کو اسکول سے لینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ تو میرا بیٹا 1-2 سال سے خود ہی اسکول سے آنا شروع ہوا تھا۔ جب میں اسکول پہنچی اور پورے اسکول کو خالی پایا تو میرا دل دہل کر رہ گیا۔ میں نے چوکیدار سے اپنے بیٹے کے متعلق استفسار کیا تو چوکیدار نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ چوکیدار نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا 2 دن سے اسکول ہی نہیں آ رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ میرا بیٹا روز ہی تیار ہو کر اسکول جاتا تھا، بس آج اسے آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ چوکیدار کے منہ سے یہ بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں گھبرائی ہوئی گھر واپس آئی۔ ابھی میں اپنے گلی کے کونے پر پہنچی تھی کہ مجھے سامنے سے اپنا بیٹا آتا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر جیسے میری جان میں جان آئی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچی۔ میرا بیٹا مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ اس کا اسکول دوسری جانب تھا اور وہ کہیں اور سے آ رہا تھا۔ میں غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لائی، اور زندگی میں پہلی بار میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کی لاپرواہی پر بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو وہ اپنی پڑھائی سے لاپرواہی برت رہا تھا، اور دوسرا روز مجھ سے جھوٹ بول کر گھر سے جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو راہ راست پر کیسے لے آؤں۔ آج تو میرے بیٹے نے میرے منہ پر صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اسکول نہیں جانا چاہتا، اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا ہے۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ جو خواب اپنے بیٹے کو لے کر میں نے دیکھے تھے وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اس دن پورا دن وقفے وقفے سے روتی رہی تھی۔ رات کو میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، تو میرے شوہر مجھ پر غصہ ہونے لگے تھے کہ یہ میری ہی ضد تھی کہ میرا بیٹا پڑھے، اور اب وہ پڑھنے کے چکر میں بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میرے شوہر اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ اس کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ میرے بیٹے کو کسی دکان پر بٹھانا چاہتے تھے تاکہ وہ کوئی ہنر سیکھ سکے، مگر میں ضد لگائی ہوئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتی ہوں، مگر میرا بیٹا پڑھ کر نہ دیا، اور اب میرے شوہر مجھ پر ہی غصہ ہو رہے تھے اور اس سب کو میری ضد کا نتیجہ قرار دے رہے تھے۔ میں نے اس رات اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنا دل پڑھائی میں لگا لے، یہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ میری باتیں سر جھکائے سنتا رہا، مگر میں جانتی تھی کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگلے دن جب میرا بیٹا اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میں بس یہی دعا کر رہی تھی
کہ آج یہ اسکول چلا جائے۔ میں ہر حالت میں اسے پڑھانا چاہتی تھی۔ جب میرا بیٹا گھر سے اسکول جانے کے لیے نکل گیا تو کچھ دیر بعد میں بھی اس کے پیچھے نکل گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ آج وہ واقعی اسکول گیا ہے یا نہیں۔ میں آج بھی آدھے گھنٹے کا پیدل سفر کر کے اسکول پہنچی، مگر آج بھی میرا بیٹا اسکول نہیں آیا تھا۔ وہاں چوکیدار نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا آوارہ لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا ہے، اب وہ پڑھائی کی جانب دوبارہ سے راغب نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اس دن پورے راستے گھر تک روتی ہوئی آئی تھی۔ اپنے ارمانوں کا جنازہ اٹھانا کسے کہتے ہیں یہ اس دن مجھے معلوم ہوا تھا۔ میرے بیٹے نے میرے سارے خواب توڑ دیے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب یہ غربت ہی میرا مقدر ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ کل سے اسے اسکول نہیں بھیجوں گی، بلکہ جو میرا شوہر چاہتا ہے میں وہی کروں گی، اور اپنے بیٹے کو کسی ہنر کے سیکھنے پر لگا دوں گی، کیونکہ اس طرح وہ نہ صرف اپنا وقت برباد کر رہا تھا بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہا تھا۔ مجھے اس وقت یہ بہتر لگا۔ میں نے رات کو اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کی۔ میرے شوہر نے مجھے انتہائی افسوس بھری نظروں سے دیکھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ ٹھوکر کھا کر ہی عقل آتی ہے۔ میرے شوہر نے اسے اگلے دن ہی اسکول سے اٹھا لیا اور ایک میکینک کی دکان پر لے جا کر بٹھا دیا۔ میرے شوہر تو اسے ٹیکسی چلانا سکھانا چاہتے تھے، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بھی ٹیکسی چلائے، بلکہ میں چاہتی تھی کہ وہ کوئی ہنر سیکھ جائے، مگر شاید انسان کا سوچا ہوا کبھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ میرا بیٹا چند دن تک تو اس دکان پر ٹھیک گیا، مگر پھر جھوٹ بول کر اس دکان سے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے لیے جانے لگا۔ اس بات کا پتہ ہمیں جب چلا جب میرے شوہر کے پاس اس دکان کے مالک کا فون آیا۔ اس نے میرے بیٹے کی شکایت کرنے کے لیے میرے شوہر کو فون کیا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ ہمارا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وقت رہتے اگر اس پر لگام نہیں کسی گئی تو آگے جا کر ہمارے ہاتھ میں پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ رات ہوتے ہی میرا بیٹا معمول کے مطابق اپنے گھر واپس آ گیا۔ اسے دیکھ کر بالکل بھی شبہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ پورا دن کام کر کے نہیں بلکہ اپنے دوستوں میں آوارہ گردی کر کے گھر لوٹ رہا ہے۔ میرے شوہر نے رات کو میرے بیٹے سے کہا کہ وہ کل سے دکان نہیں جائے گا بلکہ وہ ان کے ساتھ ٹیکسی چلائے گا۔ یہ سن کر میرا بیٹا میری شکل دیکھنے لگا، مگر میرے بیٹے نے مجھے کچھ بولنے کے قابل چھوڑا ہی کب تھا جو میں اس کی طرفداری کرتی، اسی لیے بس خاموشی سے اپنے شوہر کی بات سنتی رہی تھی۔ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ میرا بیٹا ٹیکسی نہیں چلانا چاہتا ہے، مگر اب میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آوارہ دوستوں کی صحبت میں رہ کر میرا بیٹا بگڑ چکا تھا۔ اب اس کا نہ پڑھائی میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی کسی کام میں، اسی لیے بہتر تھا کہ پورا دن میرے شوہر کی آنکھوں کے سامنے رہتا۔ اگلے دن سے میرا بیٹا اپنے ابا کے ساتھ ٹیکسی چلانے جانے لگا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، میرے بیٹے نے ٹیکسی چلانی سیکھ لی تھی۔ میرے شوہر بہت خوش تھے کہ میرے بیٹے کو کوئی کام تو آیا، ورنہ وہ تو اس کی طرف سے بالکل ہی مایوس ہو چکے تھے۔ وہ تپتی ہوئی جون کی ایک دوپہر تھی۔ میرے شوہر اور میرا بیٹا صبح سے ہی ٹیکسی لے کر نکلے ہوئے تھے۔ دوپہر میں دونوں گھر آئے اور میرا بیٹا میرے شوہر کو گھر پر چھوڑ کر چلا گیا۔ حالانکہ اب تک میرے شوہر کبھی بھی جلدی گھر نہیں آئے تھے۔ میں نے ان سے گھر جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آج ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، وہ بار بار اپنا دل مسل رہے تھے۔ میں نے انہیں ٹھنڈا شربت بنا کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید گرمی زیادہ ہے، اسی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور ویسے بھی اس گرمی میں پورا دن گاڑی چلانا آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دوپہر کا کھانا کھائے بغیر ہی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ دوپہر سے شام ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے شوہر کو اٹھا دینا چاہیے، کیونکہ انہیں سوتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ میں نے انہیں اٹھانا چاہا تو انہیں کافی دیر تک آوازیں دیتی رہی، مگر وہ نہیں اٹھے۔ تنگ آ کر میں نے ان کا کندھا ہلایا تو وہ ایک جانب لڑک گئے۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے دوبارہ اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کی،
مگر وہ ابدی نیند سو چکے تھے۔ سوتے ہوئے انہیں جانے کے اس وقت دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہ سب میرے لیے ایک بھیانک خواب تھا جو میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں میرا بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے بھی جب اپنے ابا کو ایسے دیکھا تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہم لوگ اسی وقت انہیں ٹیکسی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا۔ میرے شوہر مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب ہم دونوں کا ہی اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ کافی دن تک گھر میں سوگ کا سما رہا۔ ایسے میں بیٹے نے مجھے بہت سہارا دیا تھا اور میرا بہت خیال رکھا۔ اب مجھے بس ایک ہی ڈر تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، کہیں میرا بیٹا دوبارہ نہ بگڑ جائے اور دوبارہ سے اپنے برے دوستوں کی صحبت میں نہ چلا جائے۔ مگر میرا بیٹا بہت سمجھدار اور ذمہ دار ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کے سر پر ہی گھر کے سارے اخراجات کا ذمہ ہے اور اسی نے گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ میرا بیٹا اپنے ابا کی ہی ٹیکسی چلانے لگا۔ یوں ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اب گھر میں بس ہم دو نفوس ہی رہ گئے تھے۔ میرا بیٹا صبح ٹیکسی لے کر گھر سے نکلتا تھا اور رات گئے گھر واپس آتا تھا۔ پہلے جیسی لاؤبالی اور لاپرواہی اس کے مزاج میں نہیں رہی تھی، بلکہ وہ بہت سمجھدار ہو گیا تھا اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میرے شوہر کے انتقال کو کئی سال بیت گئے۔ میں اب بھی اس صدمے سے باہر آ چکی تھی کیونکہ میرے پاس میرے جینے کا سہارا میرا بیٹا موجود تھا۔ میں اپنے بیٹے کو ہی دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ میرے بیٹے کی اب شادی کی عمر ہو گئی تھی، مگر اس کی شادی کرنے سے پہلے مجھے یہ خیال آتا کہ اس کی شادی کے بعد خرچے مزید بڑھ جائیں گے تو کیسے گھر کا گزارا ہو سکے گا۔ اب تو میرا بیٹا بھی اپنی منحصفک مجھے کہنے لگا تھا کہ میں اس کی شادی کروا دوں، اس لیے میں نے اس کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں، مگر کوئی بھی لڑکی مجھے اپنے بیٹے کے جوڑ کے مطابق نہیں دکھائی دی۔ میں ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی جو غربت میں بھی ہمارے ساتھ گزارا کر سکے، کیونکہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا خواب تو میں اس دن بھلا چکی تھی جس دن میرے بیٹے نے اپنی تعلیم کو خیر باد کیا تھا۔ اسی لیے میں اب ایسے کوئی خواب نہیں دیکھتی تھی کہ ہمارے حالات بھی کبھی بہتر ہوں گے۔ ہمارے گھر کی حالات اور تنگی روز اول جیسی ہی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ میری کمزور نگاہیں مجھے اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی تھیں کہ میں گھنٹوں سلائی مشین پر بیٹھ کر سلائی کر سکوں اور اپنے بیٹے کے ناز نخرے اٹھاؤں، بلکہ اب تو میرے بیٹے نے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی اور یہی بات میرے لیے کافی تھی۔ آخر کار مجھے ایک ایسی لڑکی مل گئی جو میرے خیالات میں ہمارے ساتھ غربت میں گزارا کر سکتی تھی۔ یہ لڑکی میرے ایک دور کے کزن کی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا رشتہ میری بہن نے مجھے بتایا تھا۔ جب میں اپنی بہن کے ساتھ اس لڑکی کے گھر پہنچی تو گھر کی حالت ان کی غربت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ گھر کے باہر دروازے کی جگہ ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا۔ گھر میں بچھانے کے لیے چٹائی تک نہ تھی، بلکہ فرش ننگا پڑا تھا جس کے اوپر سب بیٹھے تھے۔ صحن کے کونے میں اینٹیں لگا کر باورچی خانہ بنایا ہوا تھا۔ جب میں نے ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں مانگا، بلکہ اسی وقت اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ بس انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں کچھ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ انتہائی غریب تھے۔ اگر 2 وقت کی روٹی بھی انہیں نصیب ہو جاتی تو اس بات کو وہ لوگ اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ لوگ جہیز نہیں دے رہے، کیونکہ مجھے جہیز کا لالچ بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تو بس ایسی لڑکی چاہتی تھی جو میرے گھر کے ماحول میں رچ بس جائے، اور اب میں جس گھرانے سے لڑکی لا رہی تھی اس نے تو غربت میں ہی آنکھ کھولی تھی۔ اس کے لیے میرے گھر کی غربت کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے وہاں ان کے گھر میں بیٹھ کر احساس ہوا کہ میں ان کے مقابلے میں کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ لوگ تو جیسے اپنی زندگی گزار نہیں رہے تھے بلکہ گھسیٹ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور اپنی بہو کو بیاہ کر گھر لے آئی۔ شروع کے دن بہت سکون سے گزر گئے۔ میری بہو کی عادت بھی بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں بھی اتنی اچھی بہو کو پا کر بہت خوش تھی۔ وہ مجھے ہل کر گھر کا کوئی کام تک کرنے نہیں دیتی تھی۔ جب میرے پیروں میں درد ہوتا
تو وہ بیٹھ کر میرے پیروں کی مالش بھی کرتی تھی۔ میرے دل سے اس کے لیے بہت دعائیں نکلتی تھیں۔ یکی بعد دیگر میری بہو کے 2 بچے ہو گئے۔ اب اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بچوں کی ذمہ داری بھی آ گئی، مگر وہ بہت ہی خوبی سے دونوں چیزیں سنبھال رہی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر کا خرچ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور اس مہنگائی کے دور میں گھر چلانا بھی آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ میرے بیٹے کو کبھی سواری ملتی اور کبھی نہیں ملتی تھی۔ جس دن اسے سواری نہیں ملتی وہ خالی ہاتھ گھر آتا تھا تو اکثر مجھے اور میری بہو کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ خود اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیا کرتی تھی، وہ آج کی ماں تھی، انہیں بھوکا ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا بیٹا بھی دن رات اسی بات پر پریشان رہتا تھا کہ گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا ہے، اور وہ اتنا کماتا بھی نہیں تھا، اس سے زیادہ تو ٹیکسی کی دیکھ بھال میں لگ جایا کرتا تھا۔ آج بھی ٹیکسی کا وہی حال تھا جو میرے شوہر کی زندگی میں تھا، چلتے چلتے کبھی بھی بند ہو جاتی تھی، پھر اسے ٹھیک کروانے کا اچھا خاصا خرچ آ جاتا تھا۔ میرا بیٹا اس ٹیکسی سے تنگ آ گیا تھا، وہ ٹیکسی لینا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی دوسری ٹیکسی لے سکے۔ وہ اکثر مجھ سے یہی بات کرتا تھا کہ وہ کوئی دوسری ٹیکسی لینا چاہتا ہے، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا بار بار یہ بات کیوں کرتا ہے، کیونکہ میرے پاس سونے کی بالیاں تھیں جو مجھے میری اماں نے دی تھیں۔ میرے بیٹے کی ان پر نظر تھی کہ وہ ان بالیوں کو بیچ کر دوسری ٹیکسی لے سکے، مگر میں ہر بار اس کی بات سن کر نظریں چرا لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ بالیاں میرے پاس میری اماں کی آخری نشانی تھیں، اور میں انہیں کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے ہر بار اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر خاموش ہو جایا کرتی تھی اور اسے کوئی جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کی یاد کو اور ان کی نشانی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب گھر کا گزارا چلانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہونے لگا تھا، کیونکہ ہر چیز پر مہنگائی بہت ہی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں جب بھی گھر کا راشن لینے جاتی تو برا حال ہو جاتا۔ دکان پر کھڑی کافی دیر تک میں بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ مجھے کیا لینا چاہیے اور کیا نہیں۔ جتنے پیسے میں لے کر جاتی تھی اس میں سے بس تھوڑا ہی سامان آ پاتا تھا، جس سے ہم لوگوں کا گزارا ہونا اب ناممکن سا ہو رہا تھا۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آتا کہ کیا لوں تو جتنے پیسے میرے پاس ہوتے اس میں سے دالیں لے کر گھر آ جایا کرتی تھی۔ میرے پوتے بھوک سے بلکتے تھے کیونکہ ان دونوں کو دودھ کی عادت تھی، مگر ان دونوں کا دودھ لانے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن میں اسی پریشانی میں پیسے لے کر دکان گئی، مگر ہر چیز کی اتنی قیمت ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی مٹھی میں دبے ہوئے پیسے آٹے میں نمک کے برابر لگنے لگے۔ ہر چیز دگنے پیسوں کی ہو گئی تھی، اور ایسے میں گھر کا سودا صرف لینا بہت ہی مشکل کام تھا۔ دکان کے کونے میں رکھے دودھ کے ڈبے پر میری نظر گئی تو فوراً ہی مجھے اپنے پوتوں کا خیال آیا۔ میں نے دکاندار سے اس ڈبے کی قیمت پوچھی تو میری قدموں تلے زمین نکل گئی، اور میں حیرت سے اپنے ہاتھوں میں دبے پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ جتنے میرے ہاتھ میں پیسے تھے اس سے دوگنی اس دودھ کے ڈبے کی قیمت تھی۔ میں اپنا دل محسوس کر رہ گئی اور گھر کا تھوڑا سا راشن لے کر گھر آ گئی۔ میری بہو بھی اکثر اس غربت سے بیزار ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار میرے کانوں میں میرے بیٹے اور بہو کی تکرار کی آوازیں آتی تھیں، مگر میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تنگ آمد جنگ آمد ہے۔ مگر اکثر اپنا وقت یاد آ جایا کرتا تھا جب میں بھی اسی طرح غربت سے لڑتے لڑتے تھک جاتی تو اپنے شوہر سے لڑنے لگ جاتی تھی۔ میں بیٹی بہو کے معاملے میں کچھ نہ کہتی تھی۔ میری نظر میں میرا بیٹا بے بس تھا تو میری بہو بھی اپنی جگہ صحیح تھی، کیونکہ اکثر اسے بھوکا رہ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا پڑتا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی تھی، اوپر سے اس کے دونوں بچے سے بہت ستاتے تھے، تو ایسے میں جب اسے بھوک لگتی اور میرا بیٹا اس دن خالی ہاتھ گھر آتا تو دونوں کی لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ میں اکثر اپنے بیٹے کو ہی سمجھاتی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے نہ الجھا کرے بلکہ کما کر لانے کی کوشش کیا کرے، مگر پھر وہ مجھے یہی کہتا کہ وہ یہ ٹیکسی بیچنا چاہتا ہے تو میں بالکل خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں اپنی ماں کی بالیوں کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد گھر میں راشن ختم ہو گیا تو میری بہو مجھ سے کہنے لگی کہ اماں آج گھر کا راشن میں لے کر آؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ کبھی بھی راشن لینے نہ گئی تھی۔
ہاں، اکثر بچوں کو چھوٹی موٹی چیزیں دلانے چلی جایا کرتی تھی، مگر راشن لانے کی بات اس کی پہلی بات ہی تھی۔ اسی لیے میں بھی چپ ہو گئی اور اس کے ہاتھ میں وہ پیسے تھما دیے جو میرا بیٹا صبح جاتے ہوئے مجھے دے کر گیا تھا۔ میری بہو مجھ سے وہ پیسے لے کر چلی گئی اور پیچھے میں پریشان بیٹھی رہی کہ ان پیسوں میں وہ کیا لے کر آئے گی۔ کبھی وہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں اٹھا کر لے آئے تو کئی دن ہماری پریشانی میں گزر جائیں گے۔ میری بہو کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گھر کے دروازے سے مجھے اپنی بہو آتی ہوئی دکھائی تھی تو میری جان میں جان آئی، لیکن اس کے ہاتھ میں راشن کے ڈھیر سارے تھیلے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، کیونکہ جتنے پیسے وہ مجھ سے لے کر گئی تھی اس میں ایک تھیلا بھی آدھا نہیں بھرتا تھا۔ یہاں تو کئی سارے تھیلے اٹھائے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ یہ سارے تھیلے لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں تھیلے کھول کر حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ان تھیلوں میں بہت ساری چیزیں تھیں جن سے ہمارا پورا مہینہ آسانی سے گزر سکتا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی بہو کی جانب دیکھا، مگر وہ جب تک اپنے بچوں کو اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا اور نہ ہی اس نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات کی تھی۔ پورا مہینہ ہمارا بہت ہی سکون سے گزرا تھا اور ہم سب کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب ہوا تھا۔ اس پورے مہینے میں ایک دن بھی میں اور میری بہو بھوکے پیٹ نہیں سوئے تھے۔ جب پورا مہینہ گزرنے کے بعد راشن ختم ہو گیا تو میری بہو نے دوبارہ مجھ سے راشن لانے کی ضد کی اور مجھ سے پیسے لے کر راشن لینے چلی گئی۔ آج بھی وہ جب کئی گھنٹوں بعد لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں راشن کے تھیلے تھے جو کھانے پینے کے سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ اس بار اس راشن میں موجود بچوں کے لیے وہ دودھ کا ڈبہ بھی تھا جس کی قیمت سن کر ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں حیرانی سے کبھی راشن کے تھیلوں کو دیکھتی تھی تو کبھی اپنی بہو کو دیکھتی تھی، کیونکہ جتنے پیسے میں نے سے دیے تھے اس میں تو یہ دودھ کا ڈبہ لانا بھی ممکن نہیں تھا، مگر یہاں تو آج پیسوں میں کئی سارے تھیلے بھرے ہوئے تھے۔ آج بھی میری بہو نے مجھ سے کچھ نہ کہا تھا، بلکہ سارا سامان رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں بس یک ٹک ان راشن کے تھیلوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارا یہ مہینہ بھی بہت آرام سکون سے گزر گیا اور ہمیں کسی چیز کی بھی تنگی نہ ہوئی۔ اب مجھے کچھ شک سا ہونے لگا تھا، کیونکہ جتنے پیسے میں اسے دیتی تھی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان پیسوں میں اتنا راشن آ سکے۔ اب مجھے کچھ شک سا ہوا کہ دکان والا اتنے سے پیسوں کے بدلے اتنا ڈھیر راشن کیسے دے دیتا ہے۔ نہ ہی میری بہو کماتی تھی کہ وہ اپنے پیسوں سے راشن لے کر آ سکے، کیونکہ سارا دن گھر اور بچوں کے کاموں میں ہی مصروف رہتی تھی، اسی لیے اس کے پاس پیسے نہیں آ سکتے، اور نہ ہی میرے بیٹے کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اتنا ڈھیر راشن آ سکے۔ اگر میرے بیٹے کے پاس پیسے ہوتے تو وہ میرے ہاتھ میں لا کر دیتا۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ یہ سارا راشن کیسے آتا ہے۔ ایک دن میری بہو نے دوبارہ سے ضد کی کہ وہ راشن لے کر آئے گی۔ میری بہو مجھ سے پیسے لے کر گھر سے نکل گئی تو میں بھی چوری چھپے اس کے پیچھے نکلی، کیونکہ آج مجھے یہ بات جاننی ہی تھی کہ میری بہو اتنا سارا راشن کیسے لے کر آ جاتی ہے۔ میں دبے قدموں اپنی بہو کے پیچھے جا رہی تھی۔ مجھے تو بس اس بات کی کھوج تھی کہ میں بھی دیکھوں کہ وہ اتنے سے پیسوں میں سے اتنا راشن کیسے لے کر آئے گی۔ میری بہو دکان کے باہر کھڑے ہونے کے بجائے دکان کے اندر چلی گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ وہ دکان کے اندر کیوں گئی ہے، کیونکہ کوئی بھی گاہک ایسے ہی منہ اٹھا کر دکان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت گلی میں بالکل ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دکان پر بھی مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے دکان کے اندر گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ اندر جا کر میری بہو جلدی جلدی اپنے تھیلے میں راشن بھر رہی تھی۔ اس وقت دکان پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، دکاندار بھی دکان پر موجود نہیں تھا، اور اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میری بہو اس کی دکان سے راشن چوری کر رہی تھی۔ میری بہو جس دکان سے راشن چوری کر رہی تھی وہ ہمارے محلے کی ہی دکان تھی۔ اس کا دکاندار اپنی دکان اکثر کھلی چھوڑ کر کھانا کھانے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ اکثر وہ وہاں کسی بچے کو بٹھا دیا کرتا تھا اور میری بہو اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے راشن چوری کر کے لے آتی تھی۔ میری بہو جیسے ہی راشن کے تھیلے لے کر پیچھے مڑی تو اس نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا دیکھا
تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں اس کا پیچھا کروں گی اور دکان تک پہنچ جاؤں گی۔ میری بہو نے مجھ سے نظریں چرائیں اور اس دکان سے تیزی سے نکل کر گھر چلی گئی۔ میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے نکل کر گھر پہنچی تو میری بہو صحن میں ہی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا، مگر اپنے غصے کو پیتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت تھی، تو وہ رونے لگی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اماں، میں اپنے بچوں کو بھوکا بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ جب یہ لوگ بھوک سے روتے تھے تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا، اسی لیے میں وہاں دکان سے چیزیں چوری کر کے گھر لے آتی ہوں، کیونکہ بھوکے پیٹ مجھ سے نہ بچے سنبھلتے ہیں اور نہ ہی گھر کا کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ سب کہہ کر وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر بول رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو کچھ نہ بتاؤں۔ میں اپنے بچوں کی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی بہو پر بہت زیادہ ترس آیا، کیونکہ جو بھوکا رہا ہو وہی بھوکے رہنے کا مطلب سمجھ سکتا ہے۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر وہ بھی آج کے بعد یہ سب نہیں کرے گی۔ تو اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اسی میں راضی رہنا سیکھو، زیادہ کی ہوس انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ میری بہو نظریں جھکائے میری بات سنتی رہی۔ رات کو جب میرا بیٹا گھر آیا تو میں نے اسے اپنی بالیاں نکال کر دیں۔ ان بالیوں کو خود سے جدا کرتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ایک بار پھر اپنی ماں سے دور جا رہی ہوں، مگر میں نے اپنا دل بڑا کیا اور اپنے بیٹے کو وہ بالیاں دے دیں۔ میرا بیٹا وہ بالیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اگلے دن ہی جا کر اس نے وہ بالیاں بیچ دیں اور اپنی ٹیکسی بھی بیچ دی۔ یوں اس نے دونوں چیزیں بیچ کر ان پیسوں سے ایک نئی ٹیکسی لے لی۔ اب میرا بیٹا نئی ٹیکسی چلاتا ہے اور جتنا بھی کماتا ہے میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اب اس کے پیسے ٹیکسی کو ٹھیک کروانے میں بھی خرچ نہیں ہوتے ہیں اور میں مہینے بھر کا راشن آرام سے لے کر آ جاتی ہوں، اور راشن میں بچوں کے دودھ کا ڈبہ بھی شامل ہوتا ہے۔ بلکہ میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں کہ وہ کچھ پیسے اپنی بیوی کو بھی جیب خرچ کے لیے دیا کرے، تاکہ وہ ان پیسوں کو اپنی ذات پر خرچ کر سکے۔ اللہ نے میرے بیٹے کی روزی میں برکت ڈال دی۔ آج ہمارا گزر بسر بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا اور بہو میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میرے دونوں پوتے اسکول جاتے ہیں اور دونوں ہی پڑھائی میں بہت اچھے ہیں۔ اب میں نے ساری امیدیں اپنے پوتوں سے لگا لی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔